مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو سکون نصیب نہ ہوا۔ قریش مکہ نے 13 سال تک ظلم کے پہاڑ توڑے، جلا وطنی پر مجبور کیا، اور جب مہاجرین مدینہ پہنچ گئے تو ان کے گھر، زمینیں اور مال و دولت ضبط کر لیے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ قریش نے اپنی ساکھ استعمال کر کے پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور مدینہ کا مکمل بائیکاٹ کروا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ قریش کی دشمنی کی انتہا۔ 13 برس مکہ میں مسلمانوں پر تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر، جائیدادیں، کاروبار سب ضبط کر لیے۔ اہل خانہ کو قید اور اذیتیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ سیاسی اور معاشی بائیکاٹ، یعنی قریش نے اپنی مذہبی حیثیت، یعنی حرم کے پڑوسی اور بیت اللہ کے خادم کا فائدہ اٹھایا۔ دوسرے مشرک قبائل کو ورغلا کر مدینہ کا معاشی بائیکاٹ کروایا۔ درآمدات محدود ہو گئیں، جبکہ مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مدینہ کی معیشت پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ مسلمانوں کا حق دفاع، حالت جنگ قائم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے وہی سوچا جیسے آج جیسے کو تیسا کہتے ہیں۔ جس طرح ان کے اموال لوٹے گئے، وہ بھی قریش کے قافلوں کو روکنے لگے۔ مقصد صرف بدلہ نہیں تھا، بلکہ دشمن کو اس بات سے روکنا تھا کہ وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں پیغمبرانہ بصیرت اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ جس قوم کے ساتھ نرمی کی ضرورت تھی، وہاں رحمت اور محبت دکھائی۔ جہاں سختی کی ضرورت تھی، وہاں تادیب فرمائی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قیادت میں رحمت کا پہلو سختی پر ہمیشہ غالب رہا۔ چند برسوں میں وہی مدینہ جو بکھرا ہوا اور معاشی تنگی میں گھرا ہوا تھا، اسلام کے مرکز اور طاقت کا گہوارہ بن گیا۔ وہی مدینہ کہ جو پہلے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا تھا، اب عالم اسلام کے لیے ہدایت کا مرکز بن گیا، اور اب اسی مدینہ سے ہدایت کی کرنیں اور شعاعیں پھوٹنے لگی۔